السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل. ویلکم ٹو بلیک باکس پوڈ کاسٹ. یہ ایک سیریز کا آغاز ہم لوگوں نے کیا ہے جس میں ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے وہ لوگ جن کے انٹرویوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو عام طور پہ تو ٹی وی پہ اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان سے ہارٹ ٹو ہارٹ گفتگو بھی کریں گے اور ان کے ذاتی خیالات بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اسی سلسلے میں ہمارے آج کے پہلے گیسٹ ہمارے پہلے سیشن کے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے موجودہ دور میں جو سیاستدان ہیں ان میں بہت کم ایسے سیاستدان ہیں جن کو اصل معنوں میں پروگریسو کہا جا سکتا ہے. انہی میں سے آپ ایک ہیں. وکیل بھی ہیں، سینیٹر ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں اور انسانی جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے اس کے آپ چیئرمین بھی ہیں اور پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر، ہمارے آج کے مہمان. تو آپ بتائیں جی، کیسا آپ کا ٹائم کیسا گزر رہا ہے یہ کووڈ کے دور میں؟ کووڈ جب سے آیا اس میں ظاہری بات ہے پاکستان میں جو انیشل ویو کا ایک فیئر تھا اس کی وجہ سے سب نے اپنی مصروفیات ترک کی. بہت عرصہ ہم گھروں میں بیٹھے رہے اور گھر سے ہی ٹی وی پروگرامز وغیرہ بھی کرتے تھے اور اسی دوران بس کچھ پڑھنے لکھنے کا دوبارہ سلسلہ شروع کیا جو بہت عرصے سے منقطع تھا. اور بہرحال خطرات اس کے اپنی جگہ پر موجود ہیں. سیاست چل رہی ہے. جہاں پر لوگوں کو وقت ملا وہاں پر لوگوں نے اپنی زندگی کے متعلق سوچنا بھی شروع کیا کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. ایک ایسی دوڑ تھی کورونا سے پہلے کہ جس میں ہم سب اتنے ڈیپلی انٹرنچڈ ہو چکے تھے کہ ہم نے شاید ان سوالات کی طرف کبھی توجہ دی ہی نہیں جو ایک نارمل حالات میں انسان کو دینی چاہیے. بالکل بالکل، اور یہ بالکل آپ درست بات کہہ رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو وہ چیزیں سوچنے کا موقع ملا اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے، جو پہلے جس دوڑ میں بھاگ رہے تھے وہ اندازہ نہیں ہوتا تھا اس چیز کا. پرسنل لیول پہ بھی آپ نے کچھ چیزیں سوچیں. پڑھتے تو آپ یقیناً پہلے بھی ہوں گے، آپ ساری زندگی پڑھ کے یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن آپ نے کوئی ذاتی نوعیت کی بھی ایسی اندازہ ہوا آپ کو کہ یہ چیزیں تھیں جس دوڑ میں بھاگ رہے تھے، یہ چیزیں مس کر دی تھیں پیچھے؟ میں تو سیاست کو کیونکہ اتنے ہم بزی رہتے تھے اور صرف سیاستدان ہی نہیں، ہم سارے غالباً اپنی ڈیلی روٹین میں اتنے بزی ہو گئے تھے کہ ہم ان چیزوں کے لیے جو شاید ہم پہلے کرتے تھے اس کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تھے. تو میں تو سیاست کو اب when I look back تو مجھے اس طرح نظر آتا ہے کہ جیسے وہ ایک زمانہ جمود میں چلا گیا تھا اور کوئی روٹین کی باتیں پچھلے 4-5 سال میں ہمارا جو پولیٹیکل ڈسکورس رہا ہے وہ چند ایک دو چیزوں کے ارد گرد ریوالو کرتا رہا ہے. بڑی ایک پولیٹیکلی ٹاکسک انوائرمنٹ، ایک دوسرے کے اوپر الزامات، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے. تو ساری صورتحال ایسی تھی کہ جس میں اتنی نگیٹیوٹی تھی کہ آدمی، اور نگیٹیوٹی ہے بھی صحیح، کہ کوئی نئی چیز یا سیکھ نہیں پا رہا تھا. تو بہرحال اب اس میں کچھ چیزیں پڑھیں دوبارہ، ہوپ فلی اس ریڈنگ ہیبٹ کے ساتھ کنٹینیو کروں گا اور لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. عمران خان صاحب تو ٹی وی سیریز دیکھنے کا بتاتے ہیں لوگوں کو، کبھی کبھی کسی ٹائم کتابوں کا بھی بتا دیا کرتے تھے، لیکن ہم آپ سے سجیشنز نہیں لیں گے کتابوں کے بارے میں. ہم آپ کیونکہ خود اس کو فوری طور پہ سیاست کی طرف لے کے چلے گئے، ہم تھوڑا سا اور کچھ پرسنل نوعیت کے کرنا چاہ رہے تھے سوالات، لیکن ہم اب کیونکہ سیاست کا ماحول بنا دیا آپ نے. آپ کا جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے وہ اس کی فائٹ رہی، ایفرٹس رہیں جمہوریت کے حوالے سے، لیکن آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ ایک آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں. میں نے بہت سے ینگ لوگوں کو بھی یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے ویری ریسنٹلی کہ ہمارا ملک جمہوری نظام کے ساتھ نہیں چل سکتا. پہلے ہم کچھ خاص طبقوں کی طرف سے یہ بات سنتے تھے، اب پڑھے لکھے بچے یونیورسٹیز میں پریزنٹیشنز دے رہے ہیں اس کے اوپر کہ پاکستان اور ڈیموکریسی دونوں ساتھ نہیں چل سکتی. تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو میں دو طرح سے رسپونڈ کروں گا جی. ایک کہ جو آج کل جن ہمارے نوجوان دوستوں کا، بھائیوں کا آپ نے حوالہ دیا، پچھلے ڈیکیڈ میں ہماری جو سیاست رہی اس میں کوئی شک نہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، انہوں نے جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کے خلاف ایک سٹانس لیا. کتنا وہ صحیح تھا کتنا غلط تھا اس بحث میں جائے بغیر، لیکن انہوں نے جو متحرک کیا نوجوان طبقے کو، ان کی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ تھی.
اس نوجوان طبقے کو متحرک کرتے ہوئے انہوں نے ان کے سب کانشیس میں ایک بات ڈال دی. 126 دن جو دھرنا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس دھرنے میں ہر روز یا دن میں 2 دفعہ جب وہ تقریر کرتے تھے تو اس میں وہ کہتے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے. سب کانشیسلی انہوں نے ان نوجوان ناپختہ ذہنوں میں یہ لیجٹمائز کر دیا ایک رول امپائر کا, ہماری اسٹیبلشمنٹ کا. اور اب وہ اس کے ساتھ اب وہ پریکٹیکل زندگی میں آ رہے ہیں, اور ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ہم اس تھاٹ کو کیسے ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں. باقی پولیٹیکل انگیجمنٹ جتنی اچھی ہو اتنی بہتر ہے, لیکن اس کے اندر یہ جو ایلیمنٹ ہے, ایک جسٹیفیکیشن جو امپائر کے رول کی کریٹ کی گئی ہے, یہ میری جنریشن کے لیے اگلے 20-30 سال میں بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ہم اس کو کیسے ان کے ذہن سے نکالیں. اور اس کے لیے ہمیں لاجیکل آرگومنٹس دینے ہوں گے, ان کو کنونس کرنا ہوگا, ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی. عمران خان صاحب صرف ایک اس بیانیے کے ساتھ نہیں آئے تھے, ان کا ایک مین ایک بیانیہ یہ بھی تھا کہ کرپٹ ہیں پہلے کے تمام سیاستدان. آج آپ عام انسان, آپ ہر شخص کو یہ بات کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے پرانی حکومتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ ایک نیریٹو انہوں نے بلڈ کر دیا. لیکن اب ان کی حکومت کے خلاف, عمران خان صاحب کے خلاف پی ڈی ایم, آپ لوگوں کی تمام اپوزیشن کی جماعتوں کی, وہ یہ بیانیہ لے کے آ رہی ہے کہ ہم جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے, بچانے کے لیے انفیکٹ آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ عوام کی بھی وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ جو کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خلا بن جائے گا عوام کے اور سیاستدانوں کے درمیان, ایک کانفیڈنس خراب ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب پہلے ایک بات کہتے ہوئے آئے, پھر اپوزیشن کی تمام پارٹیز جن میں آپ کی جماعت اور نون لیگ بھی شامل ہے, جن ایکسپیرینسڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اب جو پی ڈی ایم کی طرف سے عمران خان صاحب کی حکومت, ایک چلتی ہوئی حکومت کے خلاف احتجاج کیے گئے, یا جو بھی اس کا ابھی تک سچویشن بنی, اس سب سے جمہوریت مضبوط ہوئی ہے یا آپ کے ذاتی خیال میں کمزور ہوئی ہے؟ اس وقت ملک میں جو نظام رائج ہے وہ ایک ہائبرڈ نظام ہے. اس ہائبرڈ نظام وفاقی وزراء کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں, کچھ ہمارے سینئر صحافی ہیں ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ وہ کتنی شد و مت سے اس نظام کی تعریف کرتے رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. گزارش یہ کہ اگر ہم لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کریں گے تو پاکستان کی تاریخ میں ہم ایک بہت تلخ تجربے سے گزر چکے ہیں آلریڈی. بنگلہ دیش کی کریشن, سانحہ مشرقی پاکستان, وہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے وہاں کے لوگوں کی رائے کو اہمیت نہیں دی. اور پھر جب دوبارہ ہم نے ایک ٹوٹے پاکستان کو جب ذوالفقار علی بھٹو نے جوڑا, تو اس وقت سب سے پہلی کنسیڈریشن یہ تھی کہ ہم وہ غلطیاں نہ دہرائیں کہ جن کی وجہ سے ہم اس سانحے سے گزرے. اور اس میں سب سے پہلی چیز جو طے کی گئی, اگر آپ اپنے آئین کی پہلی 2 سطور کو دیکھیں, پہلی جو 2 لائنز ہیں وہ کہتی ہیں کہ حاکمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے, یہ پہلی لائن ہے. اور دوسری لائن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد عوام کے پاس ہے, کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ کون اس ملک پہ حکمرانی کرے گا. بلوچستان, خیبر پختونخوا, سندھ, وہاں پر ایک بڑی منفرد تاریخ رہی ہے. تو ہمیں لوگوں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور اس کے اندر کسی طریقے سے مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ماضی اس چیز کا ہمارے سامنے موجود ہے جو ہم نے قیمت چکائی. جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے تو دیر از نو جسٹیفیکیشن کہ اگر کسی نے بھی پبلک ایکسچیکر میں ٹیکس پیئر کے پیسے پہ اس نے اگر کچھ کیا ہے تو اس کو اس کا جواب دینا چاہیے. اس کے علاوہ تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. لیکن کس نظام کے تحت؟ ایسا نظام کہ جس میں میں یہ نہ کہہ سکوں کہ میرے اوپر یہ الزام لگا ہے تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے لگا ہے. ایسا نظام کہ جس کے اوپر سب کو اعتبار ہو, اور پھر ساتھ ہمیں یہ نہ نظر آئے کہ معاشرے کے جو کچھ طبقات ہیں, ججز, بیوروکریٹس, جنرلز, یہ سارے اس سے باہر ہوں, اور آل اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو نا, اور اکاؤنٹیبلٹی صرف ایک طبقے تک محدود کر دی جائے, اور پھر اس طبقے میں بھی اپوزیشن کی حد تک. اور یہ سلسلہ تو ایوب خان صاحب کے زمانے سے شروع ہوا, اس سے پہلے بھی بلکہ ہوا. پروڈا آیا, ایبڈو آیا, پھر ضیاء نے یہی کام کیا, پھر مشرف نے یہی کام کیا. تو یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے جو میری نظر میں اس ملک میں فالو کیا جاتا ہے پولیٹیشینز کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. آپ نے کمپیریزن ڈکٹیٹرز کے ساتھ کیا پاکستان کے موجودہ حالات کا, کہ مشرف صاحب کے زمانے میں یہ ہوا, ایوب خان صاحب کے زمانے میں یہ ہو رہا تھا. تو کیا ہم یہ سمجھیں ان شارٹ
کہ آج بھی ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے جو اس زمانے میں ہو رہا تھا؟ ہم آگے نہیں بڑھے؟ آگے بالکل نہیں بڑھے. اور میں تو اس چیز پہ کئی دفعہ سوچتا ہوں اور دل خفا ہوتا ہے کہ 72 سال گزر چکے ہیں. انشاءاللہ آپ، میں، جو لوگ اس کمرے میں موجود ہیں، جو سنیں گے اس کو، جو دیکھیں گے، میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب پاکستان کا وہ دن دیکھیں جب پاکستان 100 سال کا ہوگا انشاءاللہ. اور جب 100 سال کا پاکستان ہو رہا ہوگا، ہم وہ سیلیبریشنز کر رہے ہوں گے، تو آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ ہم یہ کانورسیشنز نہ کر رہے ہوں کہ پاکستان چلنا کیسے. یہ کانورسیشن ہمیں طے کر لینی چاہیے اور پھر اس کے بعد ہمیں اس ملک کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. 60% لوگ اس ملک میں نوجوان ہیں، ان کے مستقبل کا ہم نے کچھ کرنا ہے. ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہمیں اپنے ملک کے اندر وہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی ہے کہ جس میں سب اپنے آپ کو ایک حصے دار تصور کریں، کوئی اس میں پیچھے نہ رہ جائے. ایک میری نظر میں ہمیں سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے جہاں پہ ہیلتھ، ایجوکیشن کہ وہ سٹینڈرڈز ہوں جو اس وقت آپ کو ویسٹرن دنیا میں نظر آتے ہیں. تو یہ ساری، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ ہم 100 سال بعد بھی اگر یہی گفتگو کر رہے ہوئے. پیپلز پارٹی کو اس مقام کے اوپر جو پہلے تھا وہ آنے کے اوپر کب تک آ سکتی ہے؟ وہ کافی حد تک ڈپینڈ کرے گا آپ کے موجودہ چیئرمین کے اوپر. تو بلاول بھٹو صاحب کے بڑے قریبی آپ ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ان کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں پورے پاکستان میں اپنی والدہ کی طرح وہ پارٹی کو ریوائیو کر سکتے ہیں؟ ان کی والدہ کی ایک بہت لمبی جدوجہد تھی. ڈکٹیٹرشپ سے انہوں نے بہت طویل لڑائی کی اپنی زندگی میں، ایک نہیں 2 ڈکٹیٹرشپ سے، پہلے ضیاء اور پھر مشرف. اور بڑی کلیئر ہیڈڈ پالیٹکس تھی ان کی. پالیٹکس ایک ریبیلین کی تھی، ان کی پالیٹکس ریزسٹنس کی تھی. اور اس ریبیلین اور ریزسٹنس کی پالیٹکس نے لوگوں کے اندر ایک رومانس ان کے لیے کریٹ کیا تھا اور وہ لوگوں کو بہت اپیل کرتا تھا. تو اب جو صورتحال ہے اس موجودہ دور میں، ہمیں میرے خیال سے اپنے تشخص کے اوپر غور کرنا ہوگا. یہ بات ایکسیپٹ کرنی ہوگی کہ ہمارے اوپر گورننس کے حوالے سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، ہمیں انہیں ایڈریس کرنا پڑے گا، ان کے حل دینا ہوگا. ہمارے ہاں آن ایوریج ایوری ایئر، آلدو یہ ڈیٹا بھی کوئی اتنا کریڈیبل ڈیٹا نہیں ہے، لیکن رفلی 2.5 ملین 25 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہے ہیں. اور جابز نہیں ہیں ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں. وہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ تعلیم کیا اس معیار کی ہے؟ پہلا سوال یہ. اور پھر دوسرا کہ وہ نوجوان ضرور سوال کریں گے کہ یہ پھر تعلیم کس لیے تھی؟ جب ہماری سیاسی جماعتیں جلسے کرتی ہیں تو ان کو اس طریقے سے ایڈریس کیوں نہیں کرتی؟ آپ بھی ایک سیاستدان ہیں، آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، اس بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا پرانے طریقے نہیں ہیں کہ کھڑے ہو کے نعرے لگائے جائیں بڑے بڑے؟ کیا اس طرح کے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان پیش کرتے ہیں وہ بات کہ بھی یہ چیزیں اس ملک کے اندر خراب ہیں؟ ہمارے ہاں وہ بیسک نعرے لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ ہے. پہلے عمران خان صاحب سب چور ہیں کہتے تھے، اب جو اپوزیشن ہے وہ بھی یہ کر رہی ہے. تو کیا بلاول بھٹو ایک ینگ لیڈر ہیں، آپ جیسے لوگ ان کی پارٹی میں ہیں، تو وہ یہ باتیں کلیئرلی ینگ لوگوں کو نہیں آ کے کہہ سکتے؟ دیکھیے اس میں بہت سے عوامل ہیں. ہماری جو کوتاہیاں ہیں ہمیں کھلے دل کے ساتھ انہیں تسلیم بھی کرنا چاہیے، اور اس ضمن میں جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں وہ ہمیں تسلیم کرتے ہوئے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اب برطانیہ میں فار ایگزامپل، وہاں پر سیاست کا جو الیکشنز کے اندر، پچھلے الیکشنز میں جو سب سے بڑا ادر دین بریگزٹ جو ایشو تھا وہ NHS تھا، جو ان کی نیشنل ہیلتھ سروس ہے، کہ اس کے اندر کتنے پیسے انجیکٹ کرنے چاہیے، کتنے نہیں کرنے چاہیے. اس بنیاد کے اوپر سیاست ہونی چاہیے. ہمارے ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، نعرے بازی، ایموشنل پالیٹکس زیادہ ہوتی ہے، اور جامع پروگرام سیاسی جماعتیں رکھ نہیں پاتی لوگوں کے سامنے، اور اگر رکھتی بھی ہیں تو کوئی ان کے اوپر توجہ نہیں دیتا. کسی بھی جماعت کا آپ منشور اٹھا لیں، PTI کا، مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا، تو آپ کو اس میں بہت اچھی باتیں ملیں گی تینوں منشور میں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو منشور پڑھتے ہیں؟ یہاں پر ہمارے ہاں انفارچونیٹلی وہ نہیں رہا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہاں نظریات کی سیاست وہ بھی بہت پیچھے گئی. شخصیات کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں ہم.
الیکٹیبلز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. تو جب سیاست یہ رخ اختیار کر جائے کہ جس میں نظریات پیچھے چلے جائیں, کوئی میٹر نہ کرے کہ کوئی لیفٹ آف دا سینٹر ہے, رائٹ آف دا سینٹر ہے, کسی کے کیا خیالات ہیں, اور الیکٹیبلز کے اوپر سیاست چلی جائے, تو پھر اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے. اب کیونکہ آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں تو ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ تجزیہ کار بن جائیں کہ اب اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی حکومت آ جاتی ہے تو کیا آگے ہم کوئی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ واپس بدلے لینے والا وہ نہیں شروع ہو جائے گا؟ جو پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ کیا وہ ان کے ساتھ کرنے لگ جائیں گے, اگلے ہمارے دور جو ہے وہ اس طریقے سے گزر جائے گا؟ مسلم لیگ نون کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کے بہت دوست ہیں وہاں پہ. لیکن وہ بظاہر تو ہمیں بہت خفا نظر آتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کا میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو دور گزرا 2008 سے 2013 تک, ان 5 سالوں میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. وہ لوگ کہ جو براہ راست فزیکل ٹارچر تشدد میں ملوث رہے آصف زرداری صاحب پر, ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اس وقت بھی ہماری سندھ میں حکومت ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف, پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, جو بڑی دھواں دھار وہاں پر کراچی میں پریس کانفرنسز کرتے ہیں, ہمیں آڑے ہاتھوں لیتے ہیں, اور جو کچھ یہاں پر وفاق میں ہو رہا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم وہاں پر کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے نہیں کیا. ان پچھلے چند سالوں میں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے, کوئی ایک آدمی پی ٹی آئی کا اٹھ کر نہیں کہہ سکتا کہ اس کے خلاف سندھ میں کوئی کارروائی ہوئی ہے. اچھا, ان کے بالکل ٹھیک ہے اور کریڈٹ دینا چاہیے جہاں پہ ڈیو ہو. آپ لوگ پیپلز پارٹی کا میڈیا کے ساتھ بھی بہت زیادہ کرٹیسزم برداشت کرنے کے باوجود بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کبھی میڈیا پہ نہ کوئی قدغن لگائی اور ہمیشہ موجود بھی ہوتے تھے. اب ہم اصل سوال کی طرف آ جاتے ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ جی بلاول بھٹو صاحب کے آپ اسپوکس پرسن رہے, آپ ان کو ایسے ڈیفینڈ کرتے تھے کہ وہ شاید, مجھے معاف کیجیے گا یہ کہنے پہ, لیکن شاید وہ خود بھی اپنے آپ کو ایسے ڈیفینڈ نہ کر پاتے. پھر اچانک آپ نے استعفیٰ دے دیا, اس کی کیا وجہ بنی؟ پرسنل اینڈ بس آئی تھنک میرے خیال سے گزر گئی بات, اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا عرصہ اپنا ترجمان بنائی رکھا. اور میں ہوں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں, اور ایک اچھا تعلق ہے, اور جہاں پر وہ سمجھیں گے کہ میری ضرورت ہے, جہاں پر میں فائدہ مند ہو سکتا ہوں پارٹی کے لیے, جو ذمہ داری دیں گے میں وہ نبھانے کے لیے تیار ہوں. رومرز ہر چیز کے اوپر آتے ہیں. کچھ لوگوں نے بات کی کہ آپ کے کہیں بلاول ہاؤس میں موجود ایک شخصیت کے ساتھ, وہ بالکل غلط رومرز تھے. وہ میری بہت اچھی دوست ہے, مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. جی, اب ہم کیونکہ اب اس کا آپ نے ہمیں ذرا وہی جواب روایتی قسم کا دیا, اور ہم آپ کو بالکل پوچھ نہیں کریں گے اس کے اوپر, آپ کا اپنا فیصلہ یہ تھا. لیکن لوگ آپ کو بہت مس کرتے ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے, کیونکہ ہم آپ کو دیکھتے تھے ان لوگوں کو بھی جواب دیتے ہوئے جو آپ کے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, جن میں سے ایک کے بارے میں ہم بات کریں گے. اب ہمیں اور میرے جو ساتھی اس کمرے میں موجود ہیں, ہمیں آپ ذرا کوئی ٹپس اور ٹرکس بتائیے گا. ہم کسی سے بحث کرتے ہیں دوست سے, اس سے ایک اختلاف کرتے ہیں, وہ اس کے بعد ہم سے مڑ کے بات نہیں کرتے. آپ کے دوست ہیں فواد چودھری صاحب, جو کہ ایک وزیر ہیں اور پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, ان کے ساتھ آپ کی اچھی خاصی بحث ہوتی ہے. وہ آپ کے پارٹی چیئرمین کو بیبی بھٹو تک کہہ چکے ہیں ٹی وی کے اوپر. تو آپ کی اور ان کی دوستی کیسے سلامت ہے, یہ ہمیں آپ سے ٹپس چاہیے اس پہ. ایک تو ہم بہت پرانے دوست ہیں, ہماری خاندانوں کا بھی, فیملیز کا بھی آپس میں بڑا پرانا تعلق ایک رہا ہے, اور دونوں ہم وکالت بھی ہم نے ایک ساتھ ہی شروع کی. فواد کی سینس آف ہیومر بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے, اور فواد کبھی بھی اس کو جتنی مرضی آپ سخت بات کر دیں دل پر نہیں لیتا. اور ہم پولیٹیکل اپوننٹ ضرور ہیں, سیاسی دشمن نہیں ہیں. اگر ہم یہی رویہ اختیار کریں اپنے تمام سیاسی حلقوں میں, تو کافی یہ جو ٹیمپریچر اوپر گیا ہوا ہے یہ نیچے آ جائے. ہم انفارچونیٹلی ایک دوسرے کو سیاسی دشمنوں کے طور پہ ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو ہمارے معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے. ایک کتاب ہے جو ابھی ہارورڈ کے کچھ پروفیسرز نے مل کر لکھی ہے, ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی.
اس میں بھی جو پہلی چیز وہ کسی بھی جمہوری نظام کسی بھی معاشرے میں جب تنزلی کا شکار ہوتا ہے وہ معاشرہ تو پہلی چیز وہ آئیڈینٹیفائی جو کرتے ہیں جو اس معاشرے میں شروع ہوتی ہے جب سیاسی مخالف ایک دوسرے کو سیاسی دشمن سمجھنا شروع ہو جائے. تو فواد ایک اچھا دوست ہے, اس کے سیاسی خیالات سے میں ایگری نہیں کرتا, وہ میرے سیاسی خیالات سے ایگری نہیں کرتا, ہم ایک دوسرے کو بہت تنگ بھی کرتے ہیں, کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اور سیاسی مخالف ہیں. تو آپ وہ جو پیپلز پارٹی جب وہ چھوڑ رہے تھے وہ آپ ان کے اتنے خیر خواہ ہیں, ان کے اتنے اچھے, میں نے بہت کوشش کی کہ نہ چھوڑیں, بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے. ان کو کیا اگر آپ شیئر کرنا چاہیں کیا وہ ریزن پیش کرتے تھے؟ کیا عمران خان صاحب کی پالیسیز سے وہ بہت زیادہ اس ٹائم اچھا ابھی تک ہیں یہ ان کے خیالات سلامت ہیں؟ ابھی تک میرے خیال سے ان کے یہ خیالات ہیں, لیکن فواد ایک انڈیپینڈنٹ اپنے ایک پروگریسو ویوز بھی رکھتا ہے. اس گورنمنٹ پہ موجود ہوتے ہوئے بہت سی چیزوں پہ پبلکلی اختلاف بھی کرتا ہے, اور یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں ان تمام لوگوں کو اسپیس دیں جو آپ کے خیالات سے ایگری نہیں کرتے, اور ہونا چاہیے ایسا, اور اچھا کرتا ہے وہ کہ جب وہ یہ پوزیشنز لیتا ہے. میرے خیال سے ابھی تک متاثر تو ہے, تبھی تو بھی کیا بات ہے. چلیے آدھا انٹرویو ہم نے فواد چودھری صاحب کے بارے میں بھی کر لیا ہے. اس میں بہت کم ہمارے سیاستدان ہیں جو اس معاملے کے اوپر اتنا کھل کے بات کرتے رہتے ہیں اور بھولتے نہیں ہیں اس کو, کیونکہ آپ فریڈم آف اسپیچ کے معنی بھی سمجھتے ہیں اور انسانی حقوق کو بھی سمجھتے ہیں. ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر جو قدغنیں ہیں, جو بہت سے لوگ مانتے نہیں ہیں اس بات کو, جن طریقوں کے ساتھ اس کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں وہ سامنے نظر نہیں آتے, اور اب بہت اسمارٹ طریقے سے ہو رہا ہے. دوسری طرف اب جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں, سوشل میڈیا کے حوالے سے قوانین سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کے خیال میں یہ اب معاملہ کدھر جا کے رکے گا؟ اور اس کے اوپر بھی ڈیولز ایڈوکیٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ میڈیا بالکل آزاد نہیں ہے, اور سوشل میڈیا کو بھی تھوڑا بہت آپ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے کہ کوئی کچھ بھی نہ کہتا رہے. تو آپ کا اس آرگیومنٹ کے بارے میں بھی کیا خیال ہے؟ دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو فریڈم آف دا پریس ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, وہ ایک شدید سٹریس کا شکار ہے, حملے کا شکار ہے. میڈیا کا کام یہ ہے کہ جہاں پر کہیں غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کو عوام کے سامنے لائے, اور اگر اس وقت عوام کے جو بڑے مسائل ہیں ان میں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اگر میڈیا سے یہ توقع رکھی جائے کہ وہ سب اچھا کی رپورٹ دے تو میڈیا یہ نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے. دوسرا اس کا پھر ایک ایلیمنٹ انفارچونیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پچھلے اس دہائی میں ایک 5th جنریشن وارفیئر کا ایک بڑا شد و مد کے ساتھ بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے ہم پر حملہ آور ہیں دشمن ممالک, پاکستان مخالف قوتیں, اور وہ کس طریقے سے جو ہمارے انٹرنل معاشرے کے اندر جو کرٹیسزم ہوتا ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. کمپلیٹلی انفاؤنڈیڈ. پاکستان میں کون سا ایسا جرنلسٹ ہے؟ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ DGI/SPR نے ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے گول دائرے لگا کر 10 یا 12 لوگوں کے انہوں نے وہ دکھائے جی, اور پھر مجھے یاد ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ ہماری کشیدگی بڑی پلوامہ کے بعد, تو وہ لوگ سب سے آگے تھے پاکستان کے دفاع میں. اپنے شہریوں کے اوپر اس طرح شک نہیں کرنا چاہیے. ہمیں غداری کے یہ سرٹیفکیٹس اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹس نہیں بانٹنے چاہیے. ہم سب حب الوطن ہیں. ہمارا ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ برداشت کریں اور آپ کی تصحیح کے لیے, اور جب ہم حکومت میں ہوں ہم آپ کا برداشت کریں گے کیونکہ وہ ہماری تصحیح کے لیے ہوگا. تو اپنے شہریوں کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. جو کچھ اسلام آباد میں جس طرح متی اللہ جان صاحب کے ساتھ ہوا, اس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے میری سمجھ سے بالاتر ہے. اور پھر اس کے بعد حکومت کا یہ کہنا کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے, اور جتنا پاکستان میں آزاد ہے اتنا دنیا میں کہیں آزاد نہیں ہے, بڑی معیوب سی بات ہے. ہمیں اپنے معاشرے کو, اپنے ملک کی عوام کی ذہنی نشو و نما کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ فری میڈیا چاہیے. اس کے لیے ہم ہمیشہ کوشاں رہیں گے. جہاں کہیں پہ کوئی ایسے ایشوز آئیں گے اپنی آواز ضرور بلند کرتے رہیں گے. اور لیٹس ہوپ کہ جو ہمارے اس ملک میں موورز اینڈ شیکرز ہیں یا اسٹیک ہولڈرز ہیں یا جو لوگ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح سے سوچیں. بالکل, اور ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے سوچیں.
اور آپ کے اسی پوائنٹ کے ساتھ کہ میڈیا، آزاد میڈیا ملک کے لیے، حکومت کے لیے اور ہمارے سسٹم کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ نہیں ہے. سچ بات کرنا میڈیا کا یقینی طور پہ ان کے اوپر فرض نہیں ہے، سچائی بیان کرنا، حقیقت بیان کرنا. مجھے امید ہے مصطفیٰ نواز صاحب سے آج کی جو ہماری گفتگو تھی وہ آپ کو پسند آئی ہوگی. ہم اسی طرح کے مزید سیشنز آپ کے لیے لے کے آئیں گے اور اسی طرح کی گفتگو اور جن چیزوں پہ آج ہم نے بات کی ہے اس کو ہم مزید ایکسپلور کرنے کی بھی کوشش کریں گے ہمارے آنے والے ایپیسوڈز میں. نیکسٹ ویک دیکھیے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.